السماوات وما فی الارض، باقی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ باقی کیا ہے؟ لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ولہ الحمد، ثنا و تعریف کا لائق وہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب پر قادر ہے۔ اور کوئی قادر کیا ہوگا؟ حمد و ثنا کا لائق والذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، تم خود مخلوق ہو، پیدا شدہ ہو۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ انسان قابل تعریف بنتا ہے جب اس میں تعریف کی لیاقت آ جاتی ہے، اور وہ ایمان ہے، نیک اعمال ہے۔ آگے چل کر کہا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو قرآن۔ اور پھر جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کی بدبختی اعمال میں آ گئی۔ پھر فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، نیک عمل کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے آپ سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جتنی تکلیفیں، رنجشیں، غم، صدمے، اوہام، پریشانیاں آتی ہیں بحکم الہی آتی ہیں، لیکن ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی وجہ سے اس کا دل مضبوط رہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رضا الہی ایک عظیم دولت ہے مسلمان کی۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اور طریقہ کیا ہے اس مرہم کے حاصل کرنے کا؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ فإن تولیتم، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو کھل کر پہنچانا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی آپ نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تبجیل، تقدیس بیان کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر سہارا کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اگر اللہ پر سہارا نہ ہو تو کس چیز پر ہوگا؟ بیوی پر ہوگا، بچوں پر ہوگا، مال پر ہوگا، تینوں کو ایک کی گڑچے میں کہہ دیا کہ یہ سب فتنے سے خالی نہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد خالص دشمن ہیں، فاحذروہم، ان کے شر سے بچو۔ اور پھر سفارش بھی فرمائی کہ معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ بھی تو بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ اشارہ ہے کہ آپ سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سے زیادہ قادر تو آپ نہیں بیوی یا بچوں پر، جتنا خدا آپ پر قادر ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تو نری آزمائش ہے۔ مال کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، اولاد کے لیے آدمی آگے تو بڑھتا ہی ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے الولد مجبنۃ مبخلہ، اولاد بزدلی اور بخل پیدا کرتی ہے۔ بچوں کے کام آ جائے گا، آپ اتنا نہیں کر سکتے، یہ وہ ککو بکو سندر بکو، حالانکہ اسی میں اولاد کی تباہی ہے جو آپ بخل کر رہے ہیں، اسی میں اہل خانہ کے ساتھ دشمنی بھڑکا رہے ہیں جو آپ شریعت کی طرف پیٹ کر رہے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر عظیم ہے۔ وہ دینے پر آئے تو بال بچے بھی سیراب ہوں گے، اہل خانہ بھی عزت سے رہیں گے، نسل در نسل خوش و خرم ہوں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔